میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے۔ الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تصدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقال تعالى ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وقال صلى الله عليه وآله وسلم خير متاع الدنيا المرأة الصالحة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پوری انسانی تاریخ میں جب جب معاشرے میں بھلائیاں پھیلی ہیں، جب جب انصاف اور امن پھیلا ہے، جب جب لوگوں کو دلوں کا سکون ملا ہے، روحانی طور پر انسان مطمئن رہا ہے، جب جب دنیا میں تمدن کی بہار آئی ہے، ہمیشہ اس پورے انقلاب میں، اس پوری انسانی خدمت میں عورتوں کا میجر رول رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تنہا مردوں کے بلبوتے پر کوئی بھلائیوں کا انقلاب دنیا میں برپا ہوا ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تنہا مردوں کے بلبوتے پر کوئی صالح اور سکون اور امن ترقی یافتہ معاشرہ دنیا میں وجود میں آیا ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح کوئی ایک انسان عورت کے وجود کے بغیر دنیا میں نہیں آ سکتا، ویسے ہی انسانیت بھی دنیا میں ترقی نہیں پا سکتی عورت کے تعاون کے بغیر۔ مجھے اس موقع کی اہمیت کا اور اپنی ذمہ داری کا شدید احساس ہے۔ شہر کی بہترین خاندانوں کی بچیاں، قابل احترام اور قابل قدر بہنیں یہاں جمع ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے اور تھوڑے سے وقت میں صحیح نیت کے ساتھ سادہ سے لفظوں میں کچھ ایسی بات میں آپ سے کہہ سکوں کہ آپ کے اندر ایک مضبوط ارادہ جاگ جائے، آپ کی ہمتیں بڑھ جائیں اور آپ کو زندگی کا سفر طے کرنے کے لیے ایک صحیح سمت مل جائے۔ انسانی تمدن
ایک بہت بڑا مثبت موڑ انسانی تمدن کو ملا ہے، اور جو انسانی سویلائزیشن نے ایک مکمل ترقی پسند، انصاف پسند اور ایک پازیٹو شکل اختیار کی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے اختیار کی ہے۔ انسان اس دنیا میں جب انسان کا وجود ہوا اور زندگی کے مختلف اسٹیجز شروع ہوئے، تو پہلے انسان تو چند انسان تھے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آبادی بڑھی، ضروریات زندگی بڑھی، کپڑے پہننے کا طریقہ کچھ انسانوں کو ملنا شروع ہوا، مکانوں کو بنا کر ان میں رہنے کا طریقہ انسانوں کو ملنا شروع ہوا، انسانوں نے کھانا پکانے کے طریقے اس تھوڑے سے آگے بڑھانے شروع کیے، ملنے جلنے کے آداب، رشتوں کو نبھانے کے طریقے، مہمانوں کے استقبال کا انداز، بیٹوں اور بچیوں کی شادیوں کا طریقہ، اور اس طرح کے سینکڑوں وہ چیزیں جن کو اصل میں سویلائزیشن کہتے ہیں، تمدن کہتے ہیں، یہ بالکل ابتدائی درجے میں تھا۔ جب انسانیت اس لائق ہوئی اور آبادی اتنی بڑھی اور تمدن کے تقاضوں کا یہ تقاضا ہوا کہ انسان کو زندگی کے تمام ابواب کا ایک شعور دیا جائے، ایک علم دیا جائے، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو چنا اس کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پوری سویلائزیشن کے ایک بانی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، اور جب کسی کو پرانی روایات کو توڑ کر نئے انداز سکھانے ہوتے ہیں تو اسے بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، بہت ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہت ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنا پڑا، ان کو بہت ٹارچر کیا گیا، ان کو گھر سے نکالنا پڑا، ان کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، ان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا، ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، ان کو پہاڑوں سے گرانے کی کوشش کی گئی، ان کو آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی، کیا کچھ نہیں ظلم و ستم انہوں نے سہے، مگر وہ انسانیت کے خادم تھے اور اس خدمت کے لیے وہ مقرر کیے گئے تھے اللہ کی طرف سے، وہ ہمت نہیں ہارے اور اپنے مشن کو جاری رکھا۔ جب دنیا میں کوئی تبدیلی لانی ہوتی ہے، کوئی صالح چینج لانا ہوتا ہے، اور کوئی ایک پاکیزہ معاشرہ قائم کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک فطری بات ہے کہ اس کے لیے ایک مرکز کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سینٹر کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے لوگوں کو محبت ہو، جس سے لوگوں کو عقیدت ہو، جہاں سے اٹھنے والی آواز کو لوگ بہت غیر معمولی احترام کے ساتھ سنیں۔ دنیا کو دو ایسے مرکز ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ملے، ایک مرکز ملا تھا کچھ 100 سال کے لیے، کچھ 1000 سال کے لیے، اور ایک مرکز ملا تھا قیامت تک کے لیے۔ آپ کے لیے فخر کرنے کا بھی مقام ہے اور سبق سیکھنے کا بھی مقام ہے کہ جو مرکز ملا ابراہیم علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے، خانہ کعبہ، بیت اللہ، مسجد حرام، مکہ مکرمہ، اس کی تعمیر میں، اس کی بنا میں، اس کی تاریخ میں جو کردار حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ہے اسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ کیا قربانی دی تھی حضرت حاجرہ نے، کس محبت کا، کس وفا کا، کس عزم و ارادے کا، کس ڈٹرمنیشن کا، کس ہمت کا انہوں نے ثبوت دیا تھا کہ ہزاروں مرد وہ ہمت نہیں جٹا پاتے جو صلی اللہ کی بندی نے جٹایا تھا۔ وہ لمحہ یاد کرنا چاہیے جب ابراہیم علیہ السلام کو اچانک یہ حکم ہوا کہ تم اپنی بیوی حاجرہ اور ننھے منھے 9 مولود بچے اسماعیل کو لے کر یہاں سے چلو، اور وہاں ایک چٹل میدان میں، ایک ڈیزرٹ میں، جہاں کوئی ایک انسان نہیں، کوئی چرند اور پرند نہیں،
زندگی کی کوئی نشانی نہیں، زندگی کے کوئی آثار نہیں، زندگی کے کوئی اسباب نہیں، وہاں پہنچاؤ۔ اور وہاں جب پہنچا دیا تو حکم ہوا کہ اب اس بیوی کو اور اس بچے کو چھوڑ کر یہاں سے جاؤ، واپس جاؤ۔ اب ان بچوں کی، اس بچے کی اور اس عورت کی حفاظت ہم کریں گے اور حق دکھائیں گے کہ ہم اسباب کے بغیر کس طرح زندگی کو وجود بخش سکتے ہیں، اور ایسا وجود نہیں بلکہ ایسا وجود جیسا وجود دنیا میں شاید ہی کسی عورت کو اور کسی بچے کو کبھی ملا ہو۔ آپ نے پاک یہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب ابراہیم علیہ السلام ان سے کچھ بتائے بغیر چل دیے تو حضرت حاجرہ حیران رہ گئی۔ انہوں نے پوچھا آواز دے کر کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب ہی نہیں دیا ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام بہت وفادار، بہت پیار کرنے والے شوہر تھے، لیکن حضرت حاجرہ بھی اتنی ہی سمجھدار تھی۔ ایک دو مرتبہ پکارنے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام نے واپس پلٹ کر دیکھا بھی نہیں، جواب دینا تو دور کی بات ہے۔ تو وہ اتنی سمجھدار عورت تھی کہ فوراً سمجھ گئی کہ میرے شوہر ابراہیم کی یہ جو ادا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ان کو کچھ ایسا حکم دیا ہے اور یہ مجھے خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرتے۔ اس لیے انہوں نے خود ہی پوچھا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا کہ مجھے اس طرح آپ چھوڑ کر اکیلے چلے جائیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے ہاں یا نہ بھی نہیں کہا۔ ڈر لگا ان کو کہ جب اللہ نے مجھ سے ایک بات واضح طور پر کہہ دی ہے تو میں اب کسی مخلوق سے بات چیت کرنے میں اگر دیر کروں گا تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے صرف سر کے اشارے سے ایک سگنل دے دیا کہ ہاں اللہ نے مجھ کو اس کا حکم دیا۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے کہا اذن لن یضیعنا اللہ، کہ بس آپ اطمینان سے جائیے، اللہ ہماری حفاظت کرے گی۔ ہو نہیں سکتا کہ اگر اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہو تو اللہ نے ہماری حفاظت کا کوئی انتظام نہ کر دیا ہو۔ پھر دنیا گواہ ہے کہ ایک ماں اور ایک ننھا منا بچہ اکیلا، ماں ہونے کی حیثیت سے گھبرا بھی رہی ہے بچے کے سلسلے میں، مومن ہونے کی حیثیت سے اس کے دل میں امید کا چراغ بھی روشن ہے، دونوں حیثیتیں ایک ساتھ کام کر رہی ہیں۔ جب بچہ سو جاتا ہے تو بچے کو لٹاتی ہیں چپ چاپ اور دوڑ کے جا کے پہاڑ پر چڑھتی ہیں اور پہاڑ پر چڑھ کے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں، کوئی قافلہ آ رہا ہو، کہیں آگ جل رہی ہو، کہیں کوئی پرندے اڑ رہے ہوں، کہیں کوئی انسانی نقل و حرکت نظر آئے تو میری جان میں اور میں سمجھوں کہ شاید کچھ لوگ ادھر آ رہے ہیں یا میں ان کی طرف لپکوں۔ اکیلے کیسے یہاں پر زندگی گزرے گی؟ نہ کھانا ہے، نہ پانی کا کوئی قطرہ ہے، کیا ہوگا؟ اب اوپر پہاڑ پر دیکھتی ہیں، تھوڑی دیر تک کھڑی رہتی ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، ایک دم سے بچہ یاد آتا ہے کہ میں اکیلا چھوڑ کے آئی ہوں۔ وہ اکیلی عورت اپنے بچے کو لے کر اونچے پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتی تھی، بچے کو نیچے چھوڑ کر وہ اوپر جاتی تھی، لیکن پھر بچہ یاد آتا تھا، پھر واپس آتی تھی، پھر بچے کو پیار کیا، چمٹایا، پھر کچھ دیر تک روڈ میں لیے رہی، دعائیں مانگتی رہی، بچے کو نیند آ گئی، پھر بچے کو سلایا، پھر دوسرے پہاڑ پر چڑھ گئی۔ کیا اس وقت ان کی دل کی کیفیت رہی ہوگی؟ یا ہم سے بہتر وہ بہنیں سمجھ سکتی ہیں جن کے چمن میں اللہ تعالیٰ پھول کھلا چکا ہے، جو کچھ بچوں کو مامتا سے پال چکی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ ایک ماں کو بچے سے کیا لگاؤ ہوتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سے بہتر سمجھ سکتی ہیں کہ حضرت حاجرہ کی دل کی کیفیت اس وقت کیا تھا۔ میں پوری واقعہ کو سنائے بغیر یہاں پر رک کر کتنا کہتا ہوں کہ ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ کو اس بندی کا کنٹریبیوشن، کیونکہ اسی بندی کی اس قربانی کے ذریعے سے زمزم ملا، اسی بندی کی اس قربانی اور صبر کے ذریعے سے اسماعیل علیہ السلام جیسا نوجوان ملا ابراہیم علیہ السلام کو، اور انہیں دونوں کو، باپ اور بیٹے کو اور ان کی فیملی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا بیت اللہ کی تعمیر کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دیا، اس طرح اپریشیٹ کیا اپنی اس بندی کی ہمت اور وفا کو، جو اللہ کی بندی نے ایک عالمی امن کے قیام کے مرکز کی تعمیر میں اس بیوی نے اپنے شوہر کو جس طرح ساتھ دیا اور جس طرح قربانی دی، اللہ نے اس طرح اس کو انعام دیا کہ یہ اسی دن سے طے ہو گیا کہ قیامت تک جتنے حج کرنے والے آئیں، جتنے عمرے کرنے والے آئیں،
وہ چاہے اپنے وقت کے ولی ہوں چاہے اپنے وقت کے نبی ہوں، ان کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ اس دونوں پہاڑوں کے درمیان چکر نہیں لگائیں گے جن پہاڑوں کے درمیان میری بندی میں چکر لگائے. صرف یادگار ہے ایک عورت کی. یہ سعی جو ہے صفا و مروہ کے درمیان حج کا ایک رکن، جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، جس کے بغیر عمرہ مکمل نہیں ہوتا، وہ صرف ایک عورت کے ایثار کی یادگار ہے، ایک عورت کے وفا کی یادگار ہے. سچائی کو پھیلانے کی کوشش میں ایک عورت نے جو قربانی دی، جو حصہ لیا، جس طرح ساتھ دیا اس عظیم شوہر کا، اس عظیم پیغمبر کا، اس ساتھ دینے کے لیے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پسند کیا کہ قیامت تک کے لیے صفا و مروہ کو اور اس کے چکر لگانے کو اپنی اس بندی کی محبت اور وفا کی یادگار بنائے. آگے چلیے، انسانی تاریخ کا قافلہ آگے بڑھا. واقعات تو بہت یاد آ رہے ہیں، لیکن ان میں سے دو ایک جو عام طور پر مشہور ہیں، یہ وہ کبھی نہ کبھی آپ کے کان میں پڑ چکے ہوں گے، میں ان کو سنانا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں زیادہ تفصیل کی مجھے ضرورت نہیں پڑے گی. انسانی قافلہ آگے بڑھا، بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں انسانی تاریخ میں. کبھی انصاف قائم ہوتا ہے، پھر ظلم آ جاتا ہے، پھر انصاف قائم کیا جاتا ہے، پھر ظلم آ جاتا ہے. جس طرح رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، پھر دن آتا ہے، روشنی نکلتی ہے، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے. اسی طرح انسانی تاریخ بھی ہمیشہ چلتی ہے، یہ کبھی ایک حال میں نہیں رہتی. ایک بار پھر ضرورت پڑی اس بات کی کہ انسانی معاشرے کو صاف کیا جائے، انسان کو شرک سے، جہالت سے، سپرسٹیشن سے، توہم پرستی سے نکالا جائے، دین فطرت میں لایا جائے. انسان دنیا میں بار بار سب سے چھوٹا بن جاتا تھا اور ہر ایک کو اپنے سے بڑا سمجھنے لگتا تھا، اور اللہ نے انسان کو سب سے اونچا اسٹیٹس دیا ہے. سب سے بڑا مقام انسان کا ہے، باقی سب انسان سے چھوٹے ہیں. سورج بھی انسان سے چھوٹا، چاند بھی انسان سے چھوٹا، آسمان و زمین بھی انسان سے چھوٹا، چھوٹے سب چھوٹے، یہاں تک کہ فرشتے بھی انسان سے چھوٹے. انسان سب سے بڑا ہے، انسان سے بڑا صرف اللہ ہے. لیکن بار بار دنیا میں یہ غلطی انسانوں سے ہوتی ہے کہ انسان اپنے کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے سے بڑا سمجھنے لگتا ہے. اسی کو شرک کہتے ہیں، اسی کو بت پرستی کہتے ہیں، اسی کو اللہ کی وحدانیت میں اور اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک کرنا کہتے ہیں. بار بار جب یہ چیز چھاتی تھی تو اللہ تعالیٰ پھر ایک مرتبہ اپنے کسی نبی و رسول کو بھیجتے تھے تاکہ انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلایا جائے. بتایا جائے انسان کو کہ دنیا میں تم سب سے بڑے ہو اور تم سے بڑا تو صرف تمہارا اور اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا رب العالمین. بار بار اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو نبی بھیجنے پڑتے تھے. چنانچہ آپ نے ایک عظیم الشان پیغمبر کا بار بار نام سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں، موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے وجود میں، ان کی بقا میں اور ان کے نشو و نما میں جتنا بڑا رول ان کی ماں کا ہے اسے کبھی بھلایا نہیں جاتا. قرآن مجید نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ بڑے عجیب انداز سے کیا، بہت پیار بھرے انداز سے، بڑی تفصیل سے ان کا تذکرہ کیا ہے. اور صرف ماں کا نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا بھی تذکرہ کیا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے نبیوں تک کو بھی ایک فیملی کی سپورٹ ملی ہے، تب انہوں نے وہ کام کیا ہے، تب وہ اس قابل ہوئے ہیں. یہ بہت سبق آموز کہانی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ایک عجیب و غریب صورتحال آ گئی تھی، ایک ایمرجنسی صورتحال تھی. وہ قوم میجک پر اور جوتش پر بہت زیادہ عقیدہ رکھتی تھی. چنانچہ ان کے بادشاہ کو کچھ جوتشیوں نے یہ بتایا ہوا تھا کہ اس تار سے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوگا فلاں خاندان میں، وہ بچہ بڑے ہو کر تمہارا یہ جو ڈائنسٹی ہے اور یہ جو خاندانی حکومت ہے اس کی چھیننے کا سبب بنے گا، ایک انقلاب آئے گا تمہارے ملک میں، ریولوشن آئے گا اور وہ فلاں خاندان میں پیدا ہونے والے کسی بچے کے ذریعے آئے گا. چنانچہ اس بادشاہ کو یہ تو توفیق نہ ہوئی کہ اس کو اگر اتنی یقین تھا اس بات پر تو یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ بھئی جب خدا کی مرضی یہی ہے تو پھر میں سرنڈر کر دوں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
کہ ان کے اندر خدا کی ڈھیل کی وجہ سے اتنا کمپلیکس آ جاتا ہے کہ وہ خدا کو بھی چیلنج کرنے لگتے. چنانچہ اس نے غلطی سے وہی راستہ اختیار کیا اور یہ طے کیا کہ میں اس خاندان، اس پورے قبیلے میں کسی بیٹے کو جینے ہی نہیں دوں گا. چنانچہ اس نے ایک آرڈر نافذ کر دیا کہ اس خاندان کے کسی بھی گھر میں اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کو فوراً ماں کی گود سے چھین کر ذبح کر دیا جائے. ہزاروں بچوں کو ذبح کیا گیا. کیا گزری ہوگی ان ماؤں پر جن کی گودوں سے بچوں کو چھین کر ان کو ذبح کیا جاتا ہے. اسی خاندان میں پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس ایک پیغام بھیجا. وحی کا لفظ بولا ہے. اللہ کی بندیوں، بہت غور سے ان الفاظ کو سننا چاہیے. وحی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو جس کی کسی اور کو خبر نہ ہو. اسی لیے نبی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اپنا جو کلام بھیجتے تھے، جو پیغام بھیجتے تھے، اس کو وحی کہتے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا، اس پیغام کے لیے قرآن مجید نے وحی کا لفظ بولا. ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس طرح ان تک وہ پیغام پہنچا، لیکن ہمارا یقین ہے قرآن کے ایک ایک لفظ پر، اور آپ کا بھی یقین ہے قرآن کے ایک ایک حرف پر. قرآن یہ کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. ہم نے کہا اب تم گھبراؤ مت، یہ بچہ ہم نے تم کو دیا ہے، اس بچے کو اطمینان سے دودھ پلاؤ. جب تم کو کچھ اندیشہ لگے، جب لگے کہ اب نگاہیں تمہارے گھر کی طرف اٹھ رہی ہیں اور شاید یہ بچہ بھی اب زد میں آئے گا، تو تم ایک کام کرنا، ہم تم کو ایک ترکیب بتاتے ہیں بچے کی حفاظت کی. وہ یہ کہ ایک لکڑی کا باکس بنا لو اور اس باکس میں اس بچے کو ڈال دینا، اور اس بچے کو باکس میں ڈال کر اس باکس کو دریا میں ڈال دینا. اللہ اکبر. مجھے پھر زیادہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماں یہ سوچ سکتی ہیں کہ کیا ان کے لیے یہ آسان کام ہے کہ وہ اپنے بچے کو دریا میں پھینک دیں؟ آخر لمحے تک ماں یہ سمجھ سکتی ہے کہ میری گود بہرحال دریا کی موجوں سے زیادہ محفوظ جگہ ہے. لیکن سلام ہو اس اللہ کی بندی کے ایمان و یقین پر، سلام ہو اس اللہ کی بندی کے اس تعلق پر جو اس کو اپنے رب سے تھا. اس کو یقین ہو گیا کہ میرے رب نے یہ جو کہا ہے اسی میں حفاظت ہے. میری گود میں حفاظت میرے بچے کی نہیں ہو پائے گی، رب نے جو حفاظت کا طریقہ سوچا ہے اسی میں ہو پائے گی. چنانچہ اس نے عقل و جذبات کو قربان کر کے جب موقع آیا، وقت آیا، تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بچے کو سمندر میں پھینک دیا. پھینک تو دیا، لیکن ماں مومن بھی ہے اور ماں بھی ہے. ہماری زندگی میں دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں. ہم انسان بھی ہیں اور اللہ توفیق دے تو ہم صاحب ایمان بھی بنیں. تو صاحب ایمان چاہے ہم جتنے بن جائیں، رہیں گے انسان. چنانچہ اس ماں نے اللہ کے کہنے پر ایمانی طاقت سے بچے کو دریا میں ڈال تو دیا، لیکن اس کے بعد پھر اس کے دل میں ایک دم خوف آیا، ایک ڈر آیا کہ اللہ خیر کرے، کیا ہوگا، بچہ کہاں جائے گا، کون دیکھے گا، کون باکس کو نکالے گا، کہیں ڈوب نہ جائے، کیا ہوگا. تو ماں بالکل قریب تھا. انہیں قرآن نے نقشہ کھینچا ہے وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا. قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، قریب تھا کہ ماں کے منہ سے چیخ نکل جائے کہ ہائے میرا بچہ، لولا ربطنا علی قلبها، لیکن ہم نے اس کے دل کو سکینت دے دی، اس کے دل کو سکون دے دی، اس کے دل کو ہمت دے دی. جس مرد و جس عورت کے سینے میں اللہ سکینت کا نور دے دے، ایک خاص تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت کا. اس کو مشکل سے مشکل حالات میں اطمینان رسید رہتا ہے. وہ فرسٹریشن کا شکار نہیں ہوتا، وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوتا. ہوش و حواس اس کے پوری طرح قائم رہتے ہیں. جذبات پر عقل کو قابو میں رکھنا اس کے لیے ہمیشہ جذبات پر عقل کو مقدم رکھنا اور جذبات کو قابو میں رکھنا ہمیشہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا میری وہ بندی چیخ اٹھتی، لیکن ہم نے اس کے دل میں ایک مرہم رکھ دیا. اور کیا کیا؟ ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تمہیں کوئی پہچانتا تو ہے، تم دریا کے کنارے 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 چلتی رہو اور واچ کرتی رہو کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کوئی مجھے آ کر اطلاع کرنا. اور میں کیا کر سکتی ہوں؟ جتنا کر سکتی ہے وہ آخر لمحے تک اپنے بچے کے بارے میں خبر لیتے رہنے کا اہتمام
وہ ماں اپنی مامتا سے مجبور ہو کر کرتی ہے، اور وہ بچی بھی جاتی ہے فالو کرتی ہے، اور وہ بچہ وہ باکس جاتا کدھر ہے؟ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی پروگرامنگ، اللہ کی قدرت، اللہ ہیں کون؟ ہمیں اپنے اللہ کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہیں کون۔ اللہ کی پروگرامنگ سے یہ سب سچ تھا۔ ٹھیک اس وقت